بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معدہ بدن کا حوض ہے اور رگیں اس کے پاس غذا حاصل کرنے آتی ہیں، سو اگر معدہ درست ہو تو رگیں صحت لے کر جاتی ہیں، اور اگر معدہ خراب ہو تو رگیں بیماری لے کر جاتی ہیں۔ یہ جسم امانت ہے اور اس کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ تو معدہ ہم سب کا خراب ہے یا اچھا ہے؟ اگر اچھا ہے تو شکر کی بات ہے، اور خراب ہے تو آج اس کے پڑھنے کے بعد ہمیں اپنی فکر ہو جانی چاہیے کہ ہمارا معدہ درست ہے یا نہیں ہے۔ بمبئی میں تو خصوصاً کسی کا معدہ درست ہوتا نہیں، الا ماشاء اللہ کوئی ہوگا۔ دیہاتی لوگوں کا تو کچھ ٹھیک بھی ہے، لیکن یہاں والوں کا تو ٹھیک نہیں۔ کھا لیتے ہیں اور جب اندر گیا تو اس کو نکلنا ہی ہے کسی نہ کسی اس سے، تو اس کا ایک ہی راستہ وہاں سے نکل جاتا ہے۔ اس کو ہم نے ڈالا اور اس کی جگہ سے اس کو نکال دیا۔ معدہ تندرست ہوگا تو سب کچھ تندرست ہوگا، اور معدہ ٹھیک نہیں ہوگا تو سب بیمار ہوگا۔ ایک دن میں کوئی چیز نہیں ہو جاتی، رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے وہ خراب ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ پھر بیماریاں لگنے لگتی ہیں، اور پھر جو بیماری لگتی ہے آدمی اس کا علاج کرتا ہے۔ لوگ سنتے رہتے ہیں کہ فلاں بیمار ہیں، لیکن ان کو وہ بیماری نہیں ہوتی تو سمجھتے ہیں کہ ہم تو تندرست ہیں، حالانکہ کوئی نہ کوئی بیماری انہیں لگ رہی ہے۔ کل وہ بھی بیمار ہونے والے ہیں، اس لیے کہ جب معدہ کا خیال نہیں کیا تو معدہ خراب ہوتا ہی گیا۔ اچھا، معدہ اچھا رکھنے کے لیے شرعی اصولوں میں ہے کہ جب بھوک لگے تو کھاؤ، اور پیٹ بھر کے نہ کھاؤ، یہی ہے نا اصول۔ لیکن اگر توا آئٹم مل گیا رات میں، تو مل گیا تھا نا بھائی رات کو توا آئٹم، تو کچھ معدے کا خیال تھا یا خالی کھانے کا خیال تھا کہ مزہ آ رہا ہے اور بڑا مزیدار ہے، بڑا ٹیسٹی ہے، تھوڑا اور لو، تھوڑا اور کھاؤ۔ ایک ڈاکٹر صاحب نے بتایا، وہ دیندار چہرے سے بھی دکھتے ہیں، باتوں سے لگتے ہیں، اور ان کا چہرہ نورانی بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے سر نے، شاید کیلیفورنیا میں پڑھ رہے تھے وہ ڈاکٹری، تو ان کے سر آئے اور انہوں نے کہا ایسے ہاتھ ملاؤ سب لوگ، ایسے یعنی دونوں ہاتھوں کو ملاؤ۔ تو ایک ہے اس طرح سے ملا دینا، سامنے سے، ہتھیلی کو ہتھیلی سے، ایسا نہیں، بلکہ انگلیاں اوپر رکھ کر اس ہاتھ کو پھیلاؤ، کتنی دور تک جاتا ہے۔ اب یہ ہے معدے کی سائز۔ ابھی حیات ہیں، میں آپ کو ان کا پتہ بتا دوں گا، آپ ان سے پوچھ لیجئے، انہیں تحقیق کیا ہے، پڑھے لکھے آدمی ہیں، ایسے ہی نہیں ہے۔ یہ بتایا کہ ہمارے سر آئے، انہوں نے کہا ہاتھ ایسے کرو، اور سر کوئی مومن نہیں تھے، کیلیفورنیا میں پڑھانے والے، تو ایسے ہاتھ کیا، کہ معدے کی یہ سائز ہے، ہاتھ ملا کے بتایا معدے کی، اور اتنا ہی کھانا کھانا چاہیے۔ اس میں بھی ہوا اور پانی کی جگہ چھوڑنا چاہیے۔ اور پھر انہوں نے اس کی وضاحت کیا، میری زبان میں سناتا ہوں، کہ وہ مشین جو گھومتی ہے معدے میں ہضم کرنے کے لیے، اس کو گھومنے کی جگہ چاہیے، اس لیے اتنا خالی رکھنے کے لیے کہا گیا۔ جب خالی ہوگی اتنی جگہ تو گھومے گی مشین جو اس کو ہضم کرتی ہے۔ تو ہم لوگ اتنی جگہ چھوڑتے ہیں، معدے میں جگہ چھوڑتے ہیں، کہاں چھوڑتے ہیں؟ حالانکہ کھانے کے آداب میں بہت دفعہ کہا جاتا ہے، جماعت میں نکال کر یہی سب سمجھایا جاتا ہے کہ کھانے کے آداب میں کیا ہے، یعنی جہاں چیز سکھاتے ہیں ایسے بیٹھو، جل کے نہ کھاؤ، جلا ہوا نہ کھاؤ، سب کہتے رہتے ہیں نا، تو اس میں یہ بھی کہتے ہیں پیٹ کے 3 حصے کرو،
تو بہت دفعہ پوچھا پیٹ کے 3 حصے کیسے کیے جاتے ہیں، تو کسی نے تو بتایا نہیں، لیکن اللہ والوں کے پاس آنے جانے سے اور کتابوں کے پڑھنے سے پتہ چلا کہ 3 حصے کیسے کریں۔ معدہ پر ہو جائے، ہم نہ کھائیں اتنا کہ معدہ بھر جائے، اس سے بچنے کے لیے ہم کیا کریں؟ تو یہ سمجھ میں آئی بات کہ جو آدمی کھانا کھاتا ہے اپنا تجربہ کر کے دیکھ لے، کھاتے کھاتے کچھ کھا لینے کے بعد جب اس کا 1/3 باقی رہ جاتا ہے تو آواز آنا شروع ہو جاتی ہے۔ کیسی آواز آتی ہے؟ خیالوں میں آتی ہے، سائلنٹ میسج ہوتا ہے جو دل میں دن بھر آتا ہے، کھانے کے ٹائم بھی آتا ہے۔ کیا آتا ہے؟ بس کر دو، ہو گیا، پیٹ بھر گیا، آتا ہے؟ بولو، آتا ہے نہیں آتا؟ ارے ہم کو یہ آتا ہوگا خالی تو ہم بات ہی نہیں کریں گے، کیونکہ پھر بات تو آپ لوگ سے کر رہے ہیں ہم۔ جو کھاتا ہے سب کو آتا ہے، بس کر دو، ہو گیا، پیٹ بھر گیا۔ اسی وقت شیطان اپنا کام شروع کرتا ہے، بہت اچھا ہے تھوڑا سا اور کھا لو، بہت اچھا ہے تھوڑا سا اور کھا لو۔ اور پھر اگر ساتھ میں کچھ لوگ بیٹھے ان کو وسوسے ڈالتا ہے، وہ کہتے ہیں لو نا بھائی بہت اچھا بنا ہے، تھوڑا اور لو نا، نہیں میرا تو ہو گیا، نہیں تھوڑا سا اور لو، ابھی تم نے کھایا ہی کیا ہے؟ جب اس نے کہا 2 دفعہ سن لیا تھوڑا اور لو، ابھی تم نے کھایا ہی کیا ہے؟ اتنی دیر میں وہ خیال کو بھول گیا کہ ہمارے پاس وہ خیال آیا تھا کہ بس کر دو، تو پھر اور کر لیتا ہے۔ اور اچھی غذا ہو اور دعوت ہو۔ کل کچھ مہمان تھے تو ہم نے کہا بھائی کھانے کا کیا ہوا؟ تو کہنے لگے کھانے میں توا آئٹم کھائیں گے۔ تو ہم کہا اچھا، تو یہاں ایک جگہ ایسی ہے، اور بھی جگہ ہوگی مجھے نہیں معلوم، جہاں مرغی کے ذبح کرنے میں بڑا اہتمام ہوتا ہے۔ ایک مفتی صاحب ہیں، وہ ذبح کر کے لاتے ہیں اور ان کو دے دیتے ہیں، دکان والا خاص بہت اہتمام کرتا ہے، اللہ اس کو برکت عطا فرمائے۔ تو یہ حضرات جو مہمان تھے یہ کہیں کھاتے نہیں، اب بہت دنوں کے بعد پتہ چلا کہ یہ آئٹم ایسا ہے جو بالکل جائز ہے، کھا سکتے ہیں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے پھر کھا لو، اچھا ہے۔ تو ہمارے پاس 2 نوجوان تھے، تو ہم نے کہا یہ سن کے تمہاری بھی زبان میں پانی آ رہا ہوگا، منہ میں پانی آ رہا ہوگا، تو مسکرائے، یعنی شاید اتنا آ گیا تھا کہ ہاں کہنے میں گر جاتا، پتہ نہیں مسکرا کے رہ گئے۔ تو میں نے کہا کہ بھائی 2 مہمان اور جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا اچھی بات ہے بھیج دو۔ تو گئے تو کھائے ہوئے، دبا کے کھائے نا دبا کے، سچ بول رہے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں، جھوٹ نہیں بولیں گے۔ کیا بھائی دبا کے کھایا تھا؟ ہاں، دیکھو وہ بھی کہہ رہے ہیں ہاں۔ اور کہاں گئی تمہاری کمپنی جو کھا کے آئی تھی؟ دبا کے کھایا تھا؟ ہاں، اور بھائی سب نے دبا کے کھایا تھا، معدے کو دبا دیا، اتنا بھر دیا کہ معدے کے اندر کھانا گھومنے کی جگہ باقی نہیں رہی، اور کھانا گھومنے کی جگہ چاہیے۔ ہماری عادت پوچھتے رہنے کی، ڈاکٹر حکیم جو مل جاتا اس لائن کی بات پوچھتے ہیں اپنی صحت کے لیے، اور لوگوں کی صحت برباد نہ ہو تو یہ بھی پوچھا کرتے ہیں۔ تو میں نے پوچھا کہ اس میں پھر کھانا جاتا کہاں ہے؟ جب اتنا بڑا معدہ ہے اور اتنا ہی کھانا کھانا چاہیے، تو پھر زیادہ کھانے والے کا جاتا کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ بڑھتا ہے، ایکسپینڈ ہوتا ہے، وہ جتنا ڈالتے جاؤ وہ ایسی تھیلی ہے کہ وہ بڑھتی چلی جائے گی۔ اللہ نے سمجھا دیا، اب اس کے بعد جو چاہے ہم کریں، اس کو بڑھاتے رہیں۔ ایک جگہ ہم لوگ دعوت میں گئے تھے اور ان کا ڈھابا تھا، ہمارے ملنے والے ہیں، بہت محبت سے لے گئے تھے، ہماری شرائط کے ساتھ لے گئے تھے۔ ہم نے کہا مرغی ورغی تو نہیں، مچھلی کھائیں گے، وہ بھی الگ تیل میں فرائی ہوگی تو کھائیں گے، نہیں تو نہیں کھائیں گے۔ تو وہاں کھانے گئے تو اور لوگ آئے تھے، اکثر لوگ ہم ایک دوسرے کو جانتے تھے، 1-2 آدمی ایسے تھے جسے نہیں جانتے ہو، تو وہ دونوں دوست تھے۔ بعد میں ایک رشتہ دار نکلا، تعارف ہوا تو اس رشتہ دار کے ساتھ جو آدمی آیا تھا وہ بہت زیادہ موٹا ووٹا تو نہیں تھا، بس ٹھیک تھا، درمیانی آدمی تھا۔ تو وہ جب مچھلی آتی تل کے تو کھاتا اور بڑے ہی نمک کے ساتھ، جیسا لگتا ہے اس کا دنیا میں مچھلی کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔
ایسا کھاتا گردن جھکا کے، اور جب کھا لیتا اور ابھی پھر فرائی ہو کے آ رہی تب ایسے ٹیک لگا کر بیٹھ جاتا، اس کا پھر آتی تو پھر ٹوٹ پڑتا اس پہ، پھر خوب کھاتا، اور جب کھاتا تو کدھر دیکھتا ہوتا نہیں تھا، وہ خالی مچھلی دیکھتا تھا۔ تو اس کا جو ساتھی تھا وہ بہت مذاق کرتا تھا، تو اس نے مذاق میں کہا ابے کتنا کھائے گا؟ اس کے بعد پھر ہم لوگ سے کہا اس کو دعوت مت دینا، جو اس کو دعوت دیتا ہے وہ زکوٰۃ کا مستحق ہو جاتا ہے، یہ اتنا کھاتا ہے۔ ابھی یہاں بھی پنویل میں ایک صاحب دکھائی دیا، عمر پوچھا تو بہت چھوٹی سی عمر ہے ان کی، تو کسی نے کہا کہ یہ کھاتے بہت ہیں، تو میں نے ان کو بلا کے پوچھا کہ تم بہت کھاتے ہو؟ ان کا بہت کھاتا ہوں۔ سنا ہے 3 آدمی جتنا بھی کھا جاتا ہے، بولے جو مل جاتا ہے سب کھا جاتا ہوں، 4 آدمی کا ملے تو بھی کھا جاتا ہوں۔ اب اس معدے کا کیا حال ہوگا یہ تو بتاؤ۔ ہم خود بہت بڑے ظالم ہیں، بہت بڑے، اور ہم سوچتے ہیں ہمیں اللہ مل جائے، تو ظالم کو خدا ملتا ہے کیا؟ اس لیے مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں تو اس کی نہ بڑائی کا احساس، نہ قیام میں اس کی یاد، نہ رکوع میں اس کی یاد، نہ سجدے میں اس کی یاد۔ کیوں نہیں ہے؟ کہیں ہم ظلم کر رہے ہیں اور خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ ایک جگہ ملاقات کے لیے جایا کرتا ہوں، بڑے بااخلاق آدمی، تو ان کے پاس گئے تو ان کا بھائی ایک دکھائی دیا جو پہلے بھی دیکھا تھا، تو اتنا پیٹ باہر تھا اس کا، شاید جھک جائے تو پیٹ کے وزن سے ہی گر جائے، شاید ایسا لگتا ہے، پتہ نہیں رکوع سجدہ کیسا کرتا رہا ہوگا بیچارہ، او بڑا پیٹ تھا۔ اب جو دیکھا تو پیٹ غائب ہے۔ میں نے پوچھا بھائی اس کا ہوا کیا؟ آج کل بہت ڈائٹنگ وائٹنگ چلتی رہتی ہے۔ یہ ڈائٹنگ وائٹنگ کوئی ضرورت ہی نہیں رہ گئی ہے، کوئی ضرورت نہیں۔ کھانا جتنا بتایا گیا ہے اتنا کھاؤ، بھوک لگے تو کھاؤ، معدہ اتنا خالی رکھو، نقصان دہ چیز مت کھاؤ، بس اتنا ہی کافی ہے۔ اور اس کے بعد بھی اگر کسی کا وزن بڑھ رہا ہے، بڑھے گا نہیں کسی کا، اور واقعی بڑھ رہا ہے تو پیر جمعرات کا روزہ رکھ لو، یا 13، 14، 15 کا روزہ رکھ لو، اور صبح سونے کے بجائے ذرا چہل قدمی کرو۔ صحت مند رہنے کے لیے کھانا چھوڑنا نہیں ہے، کھانا اعتدال کے ساتھ نفع کا کھانا کھاتے رہنا ہے، لیکن یہ سب کرنا۔ تو میں نے ان سے پوچھا بھائی اس کا پیٹ کہاں گیا؟ میں نے کہا اس نے پیٹ کا آپریشن کرا کر ایک ٹانکا لگا دیا گیا آنت کے اندر، معدے کے اندر، کہ اس سے زیادہ ڈال ہی نہیں سکتا۔ دیکھو کتنی بڑی سزا ہے زیادہ کھانے کی۔ میں مسجد میں بیٹھ کے آپ سے کہہ رہا ہوں، اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں، اس نے کوئی زبان اور کہا ہوگا۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو اپنی اولادوں کو زیادہ کھانا کھاتے دیکھتے تو بہت خوش ہوتے ہیں، اماں ابا دونوں، ماشاءاللہ میرا بچہ تو خوب دبا کے کھاتا ہے۔ یہ خوشی کی بات نہیں، اس کی لمٹ بناؤ۔ تم اتنے بڑے ہو، اتنی عمر ہے، اتنا کام کرتے ہو، اتنا دوڑتے ہو، اتنی مشق کرتے ہو، اتنی ایکسرسائز کرتے ہو، تمہیں اتنا کھانا چاہیے، بس اس کے علاوہ مانگے بولے نہیں۔ اب جب تم کو بہت بھوک لگ جائے گی اس سے تھوڑا فروٹ کھا لینا، اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ فروٹ کی دنیا میں بھی سستے سے سستا پھل رکھا ہے، جو سب سے زیادہ نافع ہے وہ سب سے زیادہ سستا ہے، جو نفع کم دیتا ہے وہ مہنگا ہے، جو نفع زیادہ دیتا ہے وہ سستا ہے۔ اس لیے معدے کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے تندرست رہنے کے لیے۔ اچھا، زیادہ کھانا اگر نفع کی چیز ہوتی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نفع کا ہی کام بتایا ہے تو کر کے دکھا دیتے نا۔ کتنا کھایا؟ کم کھایا، بلکہ ایک وقت کھاؤں اور ایک وقت فاقہ کروں، وہاں تو یہ سوچتی۔ کسی بادشاہ نے حکیم بھیج دیا تھا، ہدیے میں حکیم بھی آئے تھے کہ لوگ بیمار ہوتے ہوں گے، تو کچھ مہینے رہنے کے بعد وہ حکیم نے کہا میرا تو یہاں کوئی کام ہی نہیں ہے، اس لیے کہ میں کوئی بیمار نہیں ہوتا تو میں یہاں رہ کے کیا کروں گا۔ تو چلے گئے حکیم صاحب واپس، اور ہم لوگ حکیم کے یہاں لائن میں بیٹھتے ہیں، وہ حکیم ہی واپس چلے گئے اور ہم لوگ حکیم کے یہاں لائن میں بیٹھتے ہیں، گھنٹوں لائن میں بیٹھتے ہیں، صحت برباد کرتے ہیں، امانت میں خیانت کرتے ہیں،
اپنی قوت کو گھٹاتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھنے میں تھک جاتے ہیں۔ بیان کرنے بیٹھا جمعہ میں تو دیکھا تو 2 لڑکے، ایک 15-16 سال کا رہا ہوگا، ایک 12 سال کا، دونوں ٹیک لگا کے بیٹھے تھے۔ ہم نے کہا دیکھو ان کو ابھی سے ٹیک کی ضرورت ہو گئی۔ پوچھا کیا کھاتے ہیں کیا پیتے ہیں؟ تو کہتا دبا کے کھاتے ہیں اور پیپسی پیتے ہیں۔ تو ان کی یہ حالت ہو گئی۔ کون سی چیز کھانا چاہیے، کون سی چیز نہیں کھانا چاہیے معلوم کرنا چاہیے، کس سے معدے کی حفاظت ہوتی ہے یہ بھی معلوم کرنا چاہیے۔ یہ سب دین ہے۔ زیادہ کھانا اور نقصان کی چیز کھانا یہ بے دینی ہے۔ ایک مقرر صاحب نے بیان کیا کم کھانے کے فائدے، جیسے میں کر رہا ہوں، اور تو مقرر تھے، بہت اچھا کیا انہوں نے، میرے جیسا نہیں کیا ہوگا۔ پھر اس کے بعد 1 سال کے بعد واپس پھر وہاں لوگ دورہ کرتے ہیں بیان کے لیے، تو وہاں پہنچے تو ایک نوجوان جس نے ان کا بیان سن کر کھانا کم کر دیا تھا تو بہت صحت مند ہو گیا تھا، پورا گھر صحت مند ہو گیا۔ تو انہوں نے دعوت دیا اپنے گھر ناشتے کی، تو 22 روٹی بنوایا تھا، سب گھر بھر کی ملا کے، اور سوچا مہمان کے پاس رکھ دیں گے تو برکت ہوگی، واپس گھر میں آئے گی۔ تو 22 روٹی مقرر نے کھا لیا۔ تو اس نے بتایا آپ نے تو ایسا بیان کیا، تو کہتے تو ہم ویسے ہی ہیں لیکن کرتے یہی ہیں، اس لیے ہم سنتے بھی ایسا ہی ہیں، شکیل کہتا بھی ہے اور کرتے ویسے ہی جیسے ہماری طبیعت چلتی ہے۔ اللہ کرے ہم شریعت پر چلنے والے بن جائیں۔